السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہا من دابہ وهو على جمعهم اذا يشاء قدیر۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کا یہ چوتھا رکوع ہے جو آپ حضرات کے سامنے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا اپنی ایک نشانی کے ذریعے سے شروع فرمائی۔ فرماتے ہیں ومن آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے خلق السماوات والارض وما بث فیہا من دابہ، آسمان اور زمین کا پیدا فرمانا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا پھیلانا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام مخلوق کو جمع کرنے پر قادر بھی نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ یہ تمام اتنی بڑی مخلوق کو جو پورے زمین کے اندر، آسمانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ سب کو جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ بڑے طاقت والے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تم پر جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، یہ مصیبت اور پریشانی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبت میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے، لیکن ہمارے اوپر جو حالات اور پریشانیاں آ رہے ہیں، اور خصوصاً یہ جو زمانہ ہمارا فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف خوف اور پریشانی ہے مسلمانوں کے سامنے، تو اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ حالات صرف اور صرف ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے عجیب بات فرمائی وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہی جو ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر گناہ پر پکڑنے پر آئے تو ہمارا کیا ہو سکتا؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ ہاں، جن گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں وہ ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ تو اللہ ایسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو مصیبتیں پریشانی آ رہی ہمارے اپنے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے، اور بڑے گناہوں پر اگر اللہ ہمیں پکڑے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی راحت اور آرام کو دیکھ ہی نہیں سکتا، ہمیں سے کوئی راحت اور آرام دیکھ ہی نہیں سکتا، اتنے حالات ہمارے اوپر آ سکتے۔ بس اللہ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا اور ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بندوں کو کوئی ذرا سی تکلیف یا بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کہ جو مصیبت آ رہی ہے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور ایک روایت ہے ترمذی کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کو جان اور مال اور اولاد میں بعض مرتبہ تکلیف پہنچتی رہتی ہے، کبھی جان میں، کبھی مال میں، کبھی اولاد میں، کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کا دن آ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا کھڑا کریں گے جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں۔ یعنی یہ جو حالات آئے ہیں مال پر، جان پر، اولاد پر، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، تو اس پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک اللہ سے ملاقات اسی حال کے اندر کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ جو تکالیف ہمیں پہنچتی ہیں اس میں تو ہمیں فائدہ بھی ہے، اگر ہم سچے دل سے اس پر صبر کریں تو ہمارے لیے اس میں فائدہ بھی یہ ہے کہ ان تکالیف کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر بات ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے ایک خاص جنت کے اندر مقام طے کرتے ہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، تو جنت کے اندر فلاں مقام میں میرا بندہ پہنچے گا، اللہ نے یہ اس کے لیے مقام طے کر دی۔ لیکن بندہ کیسے پہنچے گا؟ ظاہر ہے دنیا کے اندر نیک اعمال کے ذریعے سے، اپنی کوشش کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے۔ لیکن وہ بندہ دنیا کے اندر نیک کام نہیں کرتا، ریاضت نہیں کرتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلہ ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی، اللہ کے ارادے میں تبدیلی نہیں آتی۔ اب اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں کے لیے یہ مقام و مرتبہ ہے، اب وہ انسان اپنی کوشش کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر حالات لاتے، کبھی بیماری لائے، کبھی مال کے اندر، کبھی جان کے اندر، کبھی اولاد کے اندر پریشانی۔ اب وہ ان پریشانیوں کے اندر گھرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کرتے کرتے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جو اس کا مقام پہلے سے اللہ نے طے کر رکھا۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچ رہی ہے یہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ہمیں یہ سوال ذہن کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ بعض مرتبہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات تو انبیاء پر بھی آئے، پریشانیاں تو انبیاء پر بھی آئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام نبیوں کی پریشانیوں سے سب سے زیادہ پریشانی میری اپنی پریشانی۔ کیا نبیوں کو جو پریشانی آئی کیا وہ بھی گناہوں کی وجہ سے آئی ہے؟ اس اللہ یہاں کہہ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو حکم ہے عام ایمان والوں کے لیے ہے، نبی اس آیت کے اندر داخل نہیں، اس لیے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں معصوم، دنیا کے اندر اگر کوئی معصوم مخلوق ہے فرشتوں کے بعد انسانوں کے اندر، وہ کون ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، وہ معصوم ہے۔ اچھا اگر معصوم ہے تو ان پر حالات کیوں آئیں، پریشانیاں کیوں آئیں، مصیبتیں کیوں آئیں؟ ان پر مصیبت ان کے گناہوں کو معاف ہونے کے لیے نہیں، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام نبیوں میں سب سے بلند و بالا ہے۔ اب اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی کو دیا گیا ہے، ہمارے نبی کو، تو سب سے زیادہ تکالیف پریشانی کس پر آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آئی۔ تو انبیاء پر جو تکالیف آئے ہیں نعوذ باللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، وہ بالکل گناہوں سے پاک مبرہ ہیں۔ ان پر جو حالات آئے وہ درجات کو بلند ہونے کے لیے۔ ہم پر جو حالات اور مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اب حالات اور پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم دنیا کے اندر کہیں ہمارے لیے بھاگنے کا راستہ نہیں۔ آپ بتائیں ہم اللہ سے چھپ کر کہیں بھاگ سکتے ہیں کیا؟ کوئی راستہ ہمارے لیے ہے؟ نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے۔ أَيْنَ الْمَفَرُّ، کل قیامت کے دن لوگ پوچھیں گے بھاگنے کی جگہ کہیں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کرتے سکتے زمین کے اندر، ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے ان مصیبتوں سے۔ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی ولی۔ ہمارا کام بنانے والے ہمارے مددگار کون ہیں؟ ہمارے اللہ۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے، ورنہ ہمارے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا اب چونکہ اللہ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا تو اللہ نے دوسری ایک نشانی ذکر فرمائی وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، انہی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمندر کے اندر بڑے بڑے جہاز ہیں، کالأعلام، ایسے نظر آتے ہیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ۔ میں نے اس سے پہلے بھی جو تذکرہ آیا تھا کشتیوں کا، رمضان سے پہلے تفسیر کے اندر جو یہاں پر ہر جمعے کی شامی ہوتی ہے اس میں تفسیری گفتگو میں نے کی تھی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے ایک لمبا سفر کشتی کے اندر کیا ہے۔ کتنی بڑی بڑی کشتی، وہ کنٹینر جو آتا ہے نہیں، وہ ایک لاری بھر کر اس کو رکھا جاتا ہے
ایسے ہزاروں لاکھوں ہم نے جو ہے ایک جہاز کے اندر دیکھے. اللہ نے سچ فرمایا کل اعلام، اتنے بڑے بڑے جہاز کشتیاں سمندروں کے اندر جیسے دیکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں، پہاڑوں کے مانند نظر آتے ہیں، جو انسانوں کو بھی لے کر سفر کرتے ہیں اور ساز و سامان کو لے کر سفر کرتے ہیں. وہ کس کی مدد سے چل رہے ہیں، کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. پہلے جو زمانے میں کشتیاں چلتی تھی وہ ہوے کے رخ پر چلتی تھی. کشتی باندھ جو ہے وہ ہوے کو رخ کر دے کر اس کے پردے کو باندھ دیتے اور ہوا کے ذریعے سے کشتی کیا ہوتی تھی، وہ سمندروں کے اندر چلتی تھی. اللہ فرمانی ان یشاء یسکن الريح فیظللن رواکد علی ظہرہ، اگر ہم چاہیں تو ہوا کو روک دیں. ہوا اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اگر اللہ چاہیں تو ہوا کو روک دیں، یہ کشتیاں سمندر کے اندر دھری کی دھری رہ جائیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، اس لیے کہ ہوا نہیں. ہم چاہیں تو ان کشتیوں کو ہوا روک کر سمندر کے اندر روک سکتے ہیں. اب ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہے سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں تو حضرت ہواؤں کے اندر چلتے تھے اور اب تو پیٹرول کے ذریعے سے چل رہی، ڈیزل کے ذریعے سے چل رہی. اب کی کشتیاں جو چل رہی وہ پیٹرول ڈیزل کے ذریعے سے چل رہی. اب اللہ کی طاقت و قدرت سے نہیں. ارے بھائی یہ پیٹرول اور ڈیزل بھی کس کی طاقت نے نکالی ہے زمین سے؟ یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ بھی اللہ ہی تو پیدا کر رہا ہے. اگر اللہ اسے نکالنا بند کر دے تو ہماری گاڑیاں جہاں ہی وہی کے رہ جائیں، اسے کون آگے بڑھا سکتا ہے؟ اللہ نے یہاں پر ہوے کی مثال دی ہے. اگر ہم آج کے زمانے کے اندر بات کریں تو اللہ اگر یہ پیٹرول اور ڈیزل کو اگر ختم کر دے تو یہ کون آگے اس کو چلا سکتا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو ہوا کو روک کر کشتیوں کو انہی سمندروں کے اندر رکا دیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک ان چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے کی. دو بڑی صفت اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی، صبر اور شکر. ایک بڑا عنوان ہے، اگر تذکرہ کریں گے تو بات آگے بڑھ جائے گی. صبر اور شکر ایسی چیز ہے جس بندے کے اندر یہ دو صفات پیدا ہوں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل نصیب فرمائے. اس لیے کہ مومن فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے. جو حدیث جو کتنی پیاری ہے، اللہ کے رسول فرمانے مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. کیسے عجیب ہے؟ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے اجر دیتا ہے. مصیبت بھی آ گئی، صبر کر لیا تو کیا ملے گا؟ ثواب مل رہا. اور اگر کی کوئی اسے راحت مل گئی، آسانی مل گئی اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تب بھی اسے ثواب ملتا ہے. صبر کرو تو ثواب، شکر کرو تو ثواب. اسی لیے واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ خوبصورت لڑکی تھی، اس کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا ایک بدصورت کالے کلوٹے حبشی غلام کے ساتھ، حبشی آدمی کے ساتھ. وہ بیچارہ کالا کلوٹا حبشی ہے، یہ خوبصورت ہے. تو وہ حبشی جو ہے جب اپنی بیوی کو دیکھتے تو ہمیشہ کہتے اپنی بیوی سے، دیکھ تو بھی جنتی میں بھی جنتی، تو بھی جنتی میں بھی جنتی. تو بیوی پوچھتی وہ کیسے؟ تو حبشی نے کہا تو جیسے خوبصورت لڑکی کو مجھ جیسا کالا کلوٹا بدصورت ملا ہے، یقیناً تو مجھے دیکھ کر صبر کرے گی، صبر کرنے والی بھی کہاں جائے گی؟ جنت میں. اور مجھ جیسے کالے کلوٹوں کو تجھ جیسی خوبصورت لڑکی ملی ہے تو مجھے اللہ کا شکر واجب ہے. میں جب جب دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا تو میرے اس شکر پر اللہ مجھے جنت میں داخل کریں گے، اور جب جب تو مجھے دیکھ کر صبر کرے گی تجھے کیا ملے گا؟ یہ ایمان والے کے صفات ہیں، صبر ہو اور شکر. تو اللہ نے یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا جہازوں کا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں او یوبقہن بما کسبوا، اگر ہم چاہیں تو ان کشتی والوں کو جس میں سوار ہے کشتی والے گنہگار، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیں. کوئی مشکل نہیں اللہ کی. بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، سمندر اور آسمان کا علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اس وقت جتنا اخلاص ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اب چل کر دیکھیں تب معلوم. ہم نے سفر کیا 6 دن چلے گئے، چلنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، بڑا اچھا ماحول تھا. ہماری جو واپسی کی ٹکٹ تھی وہ فروری میں تھی. واپسی ہماری فروری کے اندر تھی، اور وہاں جہاں ہم آمبون کے اندر تھے وہیں سمندر بڑے عروج پر تھا. ہمارا اکثر خیام سمندروں کے قریب مسجد کے اندر ہوتا تھا. 24 گھنٹے ہم مسجد کو سمندر کو دیکھا کرتے تھے، رات بھی دن بھی. تو بڑے جوش کے ساتھ اس کے اندر لہریں آتی تھی. میں ہمیشہ وہاں کے لوگوں سے موسم کے بارے میں پوچھتا تھا.
اب آئندہ مہینہ کیسا موسم رہے گا، کیسا موسم رہے گا، اس لیے کہ ہم نے کوشش کی فلائٹ پہ جانے کی، لیکن ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ بھی اتنی وسعت نہیں ہے، پیسے پورے خرچ ہو گئے، اب سوائے جہاز کی ٹکٹ کے اور کوئی راستہ نہیں تھا، ہم نے تب جہاز کی ٹکٹ بنائی واپسی کے اندر. تو میں ہمیشہ وہاں پوچھتا تھا تو لوگ کہتے تھے حضرت جنوری فروری مارچ اپریل کے اندر تو یہاں بڑی سمندروں کے اندر جوش ہوتی ہے اور جو ہے طوفان وغیرہ آتا ہے، ہمارا سفر بھی کب ہے انہی موسموں کے اندر. تو واپسی کے اندر آئے تو اتنا زیادہ خوفناک منظر تھا، اتنی زیادہ جو ہے ہماری کشتی کے اندر حرکت تھی. واپس اترنے کے 3 دن مرکز میں قیام کیا گیا، 3 دن بیت الخلاء کے اندر بھی جاتے تو ایسے ہی ہلتے تھے، اور نماز کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے ایسے ہی ہلنا. ہم مسجد تو نہیں ہل رہی، ہمارا ذہن کیا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا بڑا عجیب ہے، اور قرآن کی 1-2 آیتیں نہیں. ہمارے امیر صاحب نے ہمیں ترغیب دی تھی کہ بھئی کم از کم ہم پانی پر چل رہے ہیں، چلتے چلتے پانی پر خوب ذکر کرو تاکہ یہ پانی ہمارے لیے گواہ بن جائے. ہم نے نیت کی بھی ہم تو حافظ قرآن ہیں تو قرآن پڑھ لیں گے، تو جاتے ہوئے بھی سفر میں قرآن ختم کرے، آتے ہوئے بھی سفر کرے ختم کرے. اور اس وقت بڑے غور کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا موقع ملا سفر کے اندر، کیونکہ سہولت تھی، وقت تھا. تو اتنی جگہ اللہ نے کشتی کا سفر سے ڈرایا ہے، خدا کی قسم اگر ان آیتوں کو پڑھ لینا پھر دوبارہ کوئی کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا. بڑی عجیب اللہ نے ذکر فرمایا. تم کیا خیال کرتے ہیں اگر تم ایک بار کشتی کے سفر سے بچ گئے تو کیا تم دوبارہ نہیں آؤ؟ کشتی سے سفر میں ایک بار تم بچ گئے تو کیا تمہارا خیال ہے تم دوبارہ کشتی میں کبھی سوار نہیں ہوں گے؟ جب دوبارہ سوار ہوں گے پھر ہمیں آپ کو دکھائیں کہ کون کیا ہے. او یو بھی پورنا بھی ماں کا سب، اگر ہم چاہیں تو کشتی والوں کو سمندر کے اندر ڈبو کر غرق کر دیں. وہ یعفو عن کثیر، لیکن ہم کیا کرتے ہیں بہت سو کو بخش دیتے ہیں. اس لیے کہ چلو دنیا کی زندگی ہے، یہاں تو بچو لیکن آخرت میں تم بچ نہیں سکتے. اس لیے جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندوں کو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ بہت سو کو تو معاف کر دیتے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِهِ، اور وہ لوگ جو ہمارے آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں وہ اس وقت ان کو علم ہوگا جب وہ کشتی کے اندر سوار ہوں گے اور کشتی ہر طرف سے جو ہے ان کے لیے غوطے مار رہی ہوگی. اس وقت ان کو معلوم ہوگا اللہ کی نشانیاں کیا ہیں. مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، اس موقع پر ان کو بچانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں. عجیب منظر اللہ نے وہاں پر ذکر فرمایا. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب دنیا کی حقارت اللہ نے ذکر فرمایا. دنیا کے اندر جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ بس تھوڑا سا سامان ہے، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، یہ آخرت میں آنے والا نہیں. کتنا ہی بڑا مالدار آدمی کیوں نہ ہو اور کتنی ہی سونا رکھنے والی عورت کیوں نہ ہو، جب اس کی وفات ہوتی ہے تو سارا سونا کیا کرتے ہیں بدن سے وہ نکال لیا جاتا ہے، کوئی چیز ساتھ بھی نہیں رہتی. فما ہوتی تو من شیء، جو کچھ تم کو دیا گیا ہے دنیا کے اندر، فمتاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیاوی سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو اللہ کے پاس آپ نے جمع کر دیا وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. وہ کیا ہمارے لیے جو ہم نے آگے جمع کر دیا وہ سب سے بہتر مال ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم فکر کریں اپنے آخرت کی، اللہ کے پاس اپنے مال کو جمع کرنے کی فکر کریں. اس لیے کہ جو اللہ کے پاس جمع ہو گیا وہ سب سے بہتر مال اور ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ آنے والا مال. اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا 3 ہی مال ہے. جو کھا لیا وہ اس کا ہے، جو پہن کر گناہ نہ کر دیا وہ اس کا ہے، جو آگے اللہ کے بیت میں اللہ کے راستے میں چلتا کر دیا وہ اس کا ہے، باقی اس کا نہیں ہے، اس کے وارثین کا ہے، اس کا نہیں ہو سکتا. للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے بہترین ہے وہ چیز جو اللہ کے پاس جمع ہو گئی. اب آگے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے 9 صفات ذکر فرمائے. ایمان والوں کے 9 صفات ذکر فرمائے. اللہ کرے یہ صفات ہمارے اندر اللہ پیدا فرمائے. سب سے پہلی صفت وہ علی ربہم یتوکلون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. اللہ پر بھروسہ کرنا بہت بڑی چیز ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنے کا جیسا حق ہے، اگر تم ویسا بھروسہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. تغدو خماسا و تروح بطانا،
پرندے صبح کو خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں لیکن شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں. نہ ان کی تجارت نہ ان کی کھیتی باڑی کچھ بھی نہیں ہے, بس بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے سفر کا واقعہ لکھا ہے. جنگل کے اندر جا رہے تھے, سخت پیاس تھی, کوئی راستہ نہیں ہے پانی کا. بہت تلاش کیے, تلاش کے بعد ایک کنواں نظر آیا. جا کر کنویں کے اندر جھانک کر دیکھے تو پانی بہت گہرا ہے, وہ کوئی نکالنے کا سامان بھی نہیں, پانی نکالنے کا ذریعہ بھی, رسی ڈول کچھ بھی نہیں. تو واپس مایوس ہو کر درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئے. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن ہے, بہت پیاسی ہے, پیاس کی شدت کو بھی پانی کو تلاش کرتے ہیں, اسی کنویں کے پاس آتے ہیں اور آ کر جھانک کر دیکھتی ہے پانی اندر ہے, اور بڑی امید کے ساتھ اپنے چہرے کو آسمان پر اٹھاتی ہے. تو دیکھتے کیا ہے کہ کنویں کا پانی جو ہے وہ بھر کر اوپر آ جاتا ہے. وہ ہرن پانی پیتی ہے اور واپس چلے جاتی ہے. شیخ سعدی کو بڑا تعجب ہوا, سجدے میں گر گئے, اللہ سے کہنے لگے یا اللہ میں اشرف المخلوق ہوں لیکن میرے لیے پانی کا نظام نہیں ہے, تیرا عجیب نظام ہے, تو نے اس مخلوق کے لیے تو نے غیب سے پانی کا نظام کیا ہے, کیا ماجرا ہے؟ غیب سے آواز آئی کہ شیخ سعدی جب تو کنویں پر آیا تو فوراً تیرا ذہن کہاں گیا؟ ڈول اور رسی پر گیا. تو یہ سمجھا کہ اس کے بغیر میں پانی نکال نہیں سکتا, لیکن وہ میری مخلوق ہے. جب وہ پانی پر آئی تو اسے یقین تھا کہ پانی مجھے کون پلائے؟ اللہ پلائے. بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسے والوں کو پسند کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. بھروسہ کیسا؟ ایسا ہی نہیں, اپنی محنت کر کے پھر اللہ پر کیا کرنا ہے؟ بھروسہ کرنا. تو پہلی بات وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ. دوسری صفت یہ فرمایا ایمان والے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کبائر الاسم, بڑے بڑے گناہ, کبیرہ گناہ. نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ, جیسے شراب پینا کبیرہ گناہ, خنزیر کا گوشت کھانا کبیرہ گناہ. ایمان والے تو ان کو گناہ سمجھتے ہیں, اسے گناہ نہیں سمجھتے. تو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہیں. اور تیسرا والفواحش, گندی چیزوں سے, گندی گفتگو سے, گندی سننے سے, گندا دیکھنے سے, گندا سوچنے سے, گندے خیالات سے اپنے آپ کو بچانا. والفواحش, گندگی سے اپنے آپ کو بچاتے. تیسری صفت. چوتھی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب کسی پر غصہ ہوتے ہیں تو غصے کے بھڑاس میں گالیاں نہیں دیتے, غصے کے بھڑاس میں جھگڑا نہیں کرتے. وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب غصہ آتا ہے ایمان والے معاف کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ غصہ آتا ہے کیا کرتے ہیں؟ معاف. ہم لوگ تو اچھے رہتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن بعض مرتبہ انسان کا پارا چڑھتا ہے تو گالی بک دیتا ہے, اپنے اندر کے اوصاف بلکہ یوں کو اپنے اندر کے جانور کو جگاتا ہے. لوگ دیتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جانور ہے, پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی سے بولتا ہے معاف کرو, غصے میں بولتا ہے. ارے بھی غصے میں ہی تو امتحان ہے, بغیر غصے میں آپ کیوں گالی گلوچ کریں گے؟ کوئی کیا آپ کو مجبوری ہے کیا؟ پاگل نہیں. پھر امتحان جو ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ غصے کی حالت. تو انسان غصے کی حالت میں پہچانا جاتا ہے. اس لیے جب غصہ آتا ہے ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ جب پھر چلو بھی معاف کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک کافر نے نبی کی شان میں گستاخی کی, فوراً اسے زمین کے بل لٹا کر تلوار نکالے, اس نے فوراً ان کے منہ پر تھوک دی. نیچے جو کافر سویا ہوا تھا کیا کر دی؟ ان کے منہ پر تھوک. حضرت چہرہ صاف کر کے اس کو چھوڑ دی. لوگوں نے کہا حضرت پہلی گستاخی پر آپ مارنے چلے اور اس نے دوسری گستاخی کی, اس نے آپ نے اس کو چھوڑ دیا. حضرت نے کہا پہلے میں نے کہا اس کو مارنے کی کوشش کی اللہ کے نبی کی محبت میں, جب اس نے مجھ پر تھوکا ہے تو اب میرا اور اس کا معاملہ ہو گیا. اب مجھے غصہ آ گیا تھا اس لیے کہ اس نے میرے چہرے پر تھوکا ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے, اس لیے میں نے کیا کر دیا؟ معاف. یہ چوتھی صفت وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب غصہ آتا ہے تو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے. اور بھی واقعات ہیں, وقت نہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ. پانچویں صفت ایمان والوں کی یہ ہے اللہ کے ہر حکم کو مانتے, ایک کو مانے ایک کو نہیں. تیتر بٹر کا قصہ ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, سب کے سب کامل کیا کرو ایمان میں, اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب ہمارا معاملہ کیسا؟ میٹھا میٹھا ہمیں لیتے, کڑوا کڑوا تھوک کرتے, نکو بھی کون کی بولے میٹھا کھانا سنت ہو. دعوت میں صرف بریانی ہے, دعوت میٹھا نہیں تھا,
تو گھر والے کو بلا کے بولے گا جی کیا جی میٹھا لینا جی نہیں بہت نہیں ہے کہیں کو بھائی میٹھا کھانا سنت نہ تو انہیں بولا خالی میٹھا کھانا سنت تھی دوسرے کی سنت وہ کہاں ہے ہمارے معاملہ کیا ہے جو میٹھا ہے وہ ہمیں رکھ لی تو اللہ نے فرمایا والذین استجابوا لربہم اللہ کے ہر حکم کو پورا کر یہ پانچویں صفت اور چھٹی صفت وہ اقام الصلاۃ نماز کا اہتمام کرتے نماز کے بغیر مومن کیسے وہ اقام الصلاۃ چھٹی صفت فرمایا نماز کا اہتمام اور ساتویں صفت بڑی عجیب فرمایا وہ امرهم شورا بینہم ان کے تمام کام جو انجام دیتے ہیں مشورے کے ساتھ اس کے ساتھ مشورے کے اندر ایمان والوں کی سب سے بڑی خصوصیت اللہ نے ذکر فرمائی ان کے جتنے بڑے بڑے کام ہیں وہ کیسے انجام دیتے ہیں مشورہ مشورہ کیا ہے آپس میں رائے مشورے سے کام کرنا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ کے نبی پر وحی اتر رہی ہے جبرائیل آ رہے ہیں ہر چیز کی رہبری ان کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کو حکم ہے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر آپ کے ساتھیوں سے کچھ غلطی ہو جائے تو غلطی کو معاف کرو ان کے لیے توبہ کرو اور اپنے ساتھیوں سے آپس میں مشورہ کرو اس کے لیے حکم ہے نبی کے لیے لہذا مشورہ یہ اللہ کا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے نبی کتنا اہتمام کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کو مشورہ کرتے ہوئے نہیں پایا ہر کام میں مشورہ کرتے تھے ہر کام کے اندر مشورہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما ندم من استخارہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا استخارہ کسے کہتے ہیں استخارہ خیر طلب کرنا بھلائی طلب کرنا استخارہ میں ہم کس سے بات کریں گے اللہ سے استخارہ کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کام میرے لیے اچھا ہے کہ برا ہے خیر ہے کہ شر ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے اللہ سے استخارہ 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھی جاتی ہے پھر اس کے دعا حضرات صحابہ دیکھو سمجھنے کی بات ہے ہم لوگوں کو یہ شریعت ہے ہماری حضرات صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دعا ہم کو ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن کی آیت یاد کرائی جاتی ہے جیسے قرآن کی سورت یاد کرائی جاتی ہے ایسے اللہ کے نبی کیا کرتے صحابہ کو استخارہ کی دعا یاد کراتے تھے اب ہمیں سے کسی دعا یاد ہے بڑے بڑے کام ہمارے سامنے آتے پریشان ہوتے ہیں استخارہ ہی نہیں کرتے فرمایا جو آدمی اللہ سے استخارہ کرتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا اور جو انسان مشورہ کرتا ہے وہ بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوتا تو لہذا مشورہ بہت بڑا عمل ہے چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہر کام کے اندر مشورہ کرے لیکن مشورے کے آداب یاد رکھو اور مشورہ کرنا تو کس سے کرے جس لائن کا ہمیں مشورہ کرنا ہے اس لائن کے ماہر لوگوں سے ہم مشورہ کریں ان لوگوں سے جو اہل الرائے جو اس میدان کے شہسوار ہیں ان سے ہم مشورہ کریں کسی کو آپریشن کرانا ہے ڈاکٹر کے پاس دکھانا ہے اب مشورہ علماء سے مشورہ کریں کہ علماء کیا رائے دیں گے اس وہ جو لائن کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کرو ہمارے استاد اس کے نظام الدین صاحب آپ نے دیکھا ہوگا بنگلور سے آتے ہیں وہ ہمیشہ بولتے ہیں مشورہ کرو لیکن مشورہ کس سے کرنا جو اس لائن کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کرو گھر کے اندر بیت الخلا بنانا ہے مشورہ مسجدار میں کرنا ہے کیا بھی مشورہ مسجدار گھر کے اندر بیت الخلا بنانا ہے کہ نہیں بنانا ارے بھائی یہ کیا مشورہ دیں گے وہ مشورہ کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے آپ انجینئر سے کرو ٹھیکیدار سے کرو کام والوں سے کرو تو یہ سمجھنے کی بات ہے جو ہم مشورہ کریں جس لائن کے لوگ ماہر ہیں ان سے مشورہ ہم کریں گے ہر دوسرے سے مشورہ ہم نہیں کریں گے اور اسی طرح جس سے اگر ہم سے کوئی مشورہ طلب کرے ہم اپنی رائے دیں یاد رکھیں رائے ہماری امانت ہے رائے ہماری امانت ہے امانت سمجھ کر دیں اور یہ سمجھ کر دیں کہ اس رائے کے ذریعے سے میرے بھائی کا فائدہ ہو میرے بھائی کا فائدہ ہو نقصان نہ ہو ہمارا ایک دوست ہے اس کے پاس چند پیسے آئے وہ راستہ وغیرہ بڑا ہوا تو گھر وغیرہ کچھ گیا تو گورنمنٹ سے پیسے آئے اس نے ایک صاحب سے جا کر مشورہ کیا کہ بھی بڑی اماؤنٹ میرے پاس ہے میں کیا کروں انہوں نے ایک فلاں کمپنی کا ایڈریس دے جائے گا وہاں ڈالو جی بہت بڑا نفع ہوگا وہ جیسے ہی لے جا کر پیسے ڈالے ہیں اسی مہینہ وہ فراڈ ہو کے کمپنی کیا ہوگی بند ہو گئی بہت پریشان ہو تقریباً 40 لاکھ کے قریب سے پیسے جا کر رکھا پریشان ہوا تو بعد میں مجھے بات چلی معلوم ہوئی تو میں
ملاقات کر کے اس کو پوچھا ابھی کس سے مشورہ کریں؟ بولے فلاں صاحب سے مشورہ کریں۔ اچھا، وہ فلاں صاحب کے پیسے بھی کمپنی میں نہیں، یعنی ان کے 1 روپیہ بھی نہیں، جو مشورہ دے رہے ان کا 1 روپیہ نہیں ہے، یہ بیچارے کیا کر دیے؟ اس فلاں کمپنی کی رائے دی۔ ایسا نہ، ہم سے اگر مشورہ کریں تو سوچ سمجھ کر سامنے والے کو فائدہ ہو، ایسی ہم رائے دیں، اس لیے کہ امانت۔ اچھا، مشورہ کس میں کرنا ہے؟ مشورہ کس میں کرنا ہے؟ جو کام ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کے اندر کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کو مشورہ نہیں ہے، کیا بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی فجر کی، ارے بھائی وہ کیا مشورہ ہے؟ وہ تو نص سے ثابت ہے۔ فرض کے اندر، سنت کے اندر مشورہ نہیں ہے کہ داڑھی چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنا، اس میں مشورہ نہیں ہے۔ کام شریعت سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جس کی رہبری نہیں کی گئی ہے، ان چیزوں کے اندر مشورہ ہے، ورنہ فرض نماز کے اندر مشورہ کرنے پڑے گی، بات نماز پڑھنے کی نہیں پڑے۔ اور ہاں، گھروں کے اندر بھی مشورہ کا اہتمام، لیکن گھروں کے اندر مشورہ، عورتوں سے رائے ضرور لی جا سکتی ہے، لیکن عورتوں کو فیصل مت بنائیں، امیر مت بنائیں۔ بعض مرتبہ عورتیں بھی بڑی اچھی رائے دیتے ہیں، مردوں سے بڑھ کر رائے کون دیتے ہیں؟ عورتیں دے دیتی ہیں، اس لیے ان سے بھی رائے لیں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات نکل جائے، واقعہ کہہ کر آگے بات بڑھاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی جب عمرے کے لیے گئے، کافروں نے واپس لوٹانے کا فیصلہ ہو گیا کہ بھی صلح ہو گئی، اس مرتبہ آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلیں۔ صحابہ بڑے جوش کے اندر تھے مکہ جانے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اب واپس ہی ہو رہی ہے، صحابہ کا دل گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا سب کو کہ جا کے حلق کرو، واپس جانا ہے، حدیبیہ سے واپس ہمیں یہی جانا ہے، پھر مدینے کو۔ جو احرام بن کر آئے تھے نہیں، حلال تو ہونا ہے، تو لہٰذا یہیں پر اپنے سر منڈاؤ۔ 3 بار اللہ کے نبی نے اپنے جان نثار صحابہ کو حکم دیا، کوئی سر منڈنے کو تیار نہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی پریشان ہوئے اور اپنے خیمے کے اندر آئے۔ ان کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں تھی، تو چہرہ دیکھ کر پوچھا ام سلمہ نے کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بار میں نے حکم دیا لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی ہم خود جا کر سر منڈا، پھر دیکھیں تو اللہ کے نبی باہر نکلے، خیمے سے اپنا سر منڈایا۔ اللہ کے نبی کا سر حلق کرنا کیا تھا، صحابہ نے بھی اپنا اپنا حلق کرنا شروع کر دیا۔ تو بعض مرتبہ ان سے بھی اچھی رائے آ جاتی ہے، تو رائے ضرور لیں، ایسا مطلب نہیں کہ عورتیں ہیں تو ان کو رائے مشورے میں شریک نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے، ان سے بھی مشورہ لیں، لیکن امیر ہم لوگ ہو کر طے کریں۔ بہرحال اور بھی اس پہ باتیں ہیں، وقت نہیں ہے۔ وہ امرهم شورا بینہم، 7ویں چیز فرمایا ان کی صفات میں، وہ ہر کام مشورے سے کرتے ہیں۔ اور 8ویں فرمایا مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور 9ویں صفت والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، جب ان پر کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو وہ ظلم کا بدلہ بھی لیتے ہیں۔ ظلم کا کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہم پر ظلم ہو جائے تو ایمان والا کیا کرتا ہے؟ ظلم کا بدلہ بھی لے سکتا ہے، لیکن کیسا لیں گے؟ اب ظلم کا بدلہ لینے میں آزادی نہیں ہے۔ آگے 3-4 آیتیں ہیں، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کتنا بدلہ لیں گے؟ جتنا ہمارے ساتھ برائی ہوئی ہے اتنا ہی ہم کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے۔ کسی نے ایک تھاپڑ مارا ہے، ہم کتنے ماریں گے؟ ایک تھاپڑ ماریں گے، ایک پھوسا ہمارے لیے، ایک پھوسا اس کے لیے۔ ایسا نہیں کہ اس نے ایک مارا تو ہم 4 لگائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جتنی ہم سے برائی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اس کا بدلہ۔ اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ کا جب انتقال ہوا، ان کے ہاتھ پیر اعضاء کاٹ دیے گئے، اللہ کے نبی نے جوش کے اندر فرمایا کافروں کے 70 لوگوں سے ہم ایسا ہی معاملہ کریں گے، کافروں کے 70 لوگوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اے نبی آپ بدلہ ہی لینا چاہتے ہیں تو ضرور بدلہ لیں، لیکن کتنا؟ جتنا آپ پر زیادتی ہوئی اتنا لو۔ آپ کے چچا کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، ایک انسان کے ساتھ، تو آپ بھی ایک کے ساتھ کرو نا، 70 پر کیوں کرو؟ اجازت آپ کو ہے، لیکن بدلہ اتنا ہی جتنا کیا کرو۔ لیکن آگے اس آیت میں بھی فرمایا لیکن تم معاف کرو گے تو آپ کے لیے معاف کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو جزاؤ سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی سے اتنا ہی دو جتنا تم پر برائی ہوئی ہے۔ آگے فمن عفا واصلح، ہاں اور جو شخص جو معاف کر دے اور صلح کر لے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر کس کے پاس؟ اللہ۔ اللہ کے نبی نے پوری زندگی ہمیں یہی بتایا ہے، ہم پر ظلم کر تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ بدیرہ بدی سہل باشد جزا، بدیرہ بدی سہل باشد جزا، برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو بہت آسان ہے بھی، برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو بہت آسان ہے۔ اگر مردی اقصد الی من اساء، شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر تو واقعی مرد ہے تو مرد ایسا ہے کہ جس کو تیرے ساتھ اگر برائی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر، یہ ہے۔
انه لا يحب الظالمین، اس لیے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. اگر تم نے برائی کا بدلہ برائی سے لے لیا، برابر کا لے لیا، آگے آپ حد سے نہیں بڑھے، تو آپ پر کوئی الزام اور گناہ نہیں ہے. انما السبیل علی الذین، بلکہ گناہ تو ان لوگوں پر ہے یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض، اور زمین پر فساد مچاتے ہیں، بغیر الحق، بغیر کسی حق. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر آخر میں اللہ نے دوبارہ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یاد رکھو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ایک کام. ہمارے اوپر برائی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، ہم معاف کریں گے، اور کیا کریں گے؟ صبر کر کے معاف کریں گے. اللہ خود فرما رہے ہیں یہ سب کی بس کی بات نہیں، یہ اولو العزم ہمت والے لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں. چنانچہ ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے با اخلاق اور سب سے باعزت شخص کون ہے؟ پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے باعزت انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب بھی دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے باعزت انسان وہ ہے جس پر کوئی ظلم ہوا ہے اور وہ ظلم کا بدلہ لینے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے، پاور بھی اس کے پاس ہے. اس ظلم کا وہ بدلہ لے سکتا ہے، اس کی طاقت، اس کا پاور اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس کو معاف کر دے تو اس سے بڑا عزت مند اللہ کے پاس کوئی نہیں. لہذا اللہ نے عمومی حکم دیا ہے جو انسان صبر کرے اور معاف کرے، اس لیے کہ آج ہمارا معاملہ بڑا الجھا ہوا ہے. ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم لوگ درست نہیں، سب کے ساتھ ہمارا کیا ہے بولتے ہیں اس کو جھگڑا ہوا اپنے حقوق کو لے کے. ہوتے ہی انسان ہیں، بعض مرتبہ ہمارے حقوق کو ہی لے جاتا ہے. تو ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ تھوڑا صبر کریں اور معاف کریں. چلو بھی اچھی بات ہے، مجھے تھوڑا کم ہی ملے، چلو اچھی بات، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو معاف کریں گے، خدا کی قسم اللہ دنیا کے اندر بھی عزت دیں گے اور اللہ کی نگاہ میں بھی اللہ کیا کریں گے؟ ہم کو عزت عطا فرمائیں گے. وما علینا الا